अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी ख़ान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्रेज एंड क्रिटिसिज्म। अब जानते हैं कि हर पर्सन के कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह से हर बच्चे में भी, घर में अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो हर बच्चे के का कोई एक वीक पॉइंट होगा, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, ठीक है। कुछ जो वीक पॉइंट होंगे ज़ाहिर है वो ऐसे होंगे कि जिसके ऊपर वर्क करके, जिसके ऊपर बच्चे को मेहनत की ज़रूरत होगी, बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत होगी, तो उस पर वर्क करके बच्चों को इस काबिल बनाया जा सकता है कि उसको उसके वीक पॉइंट से कोई नुकसान ना पहुँचे या वो किसी का नुकसान ना करे, ठीक है। उसके लिए तो माँ बाप मेहनत करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं दोस्तों, वो बच्चे की वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। चाहे वो स्केपगोट हो या गोल्डन चाइल्ड हो, जो बच्चे की वीकनेस होती है उस वीकनेस को नार्सिसिस्टिक पेरेंट कभी नहीं चाहेंगे कि वो वीकनेस कभी कम हो या ख़त्म हो। वो बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करना या उसकी वीकनेस पे वर्क करना तो दूर, उसकी वीकनेस को आउट ऑफ प्रोपोर्शन बनाने की कोशिश करते हैं, और ये ख़ास तौर पे करते हैं स्केपगोट चाइल्ड के साथ, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? ये बात आप जानते हैं कि नार्सिसिस्ट लोग जो हैं वो अपनी लो सेल्फ स्टीम की वजह से किसी की भी पर्सनैलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा जब अपनी पर्सनैलिटी बना रहा होता है, बच्चों की पर्सनैलिटी बन रही होती है ना, बचपन से आहिस्ता आहिस्ता पर्सनैलिटी बन रही होती है, तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट जब किसी बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी बनता देखते हैं तो वो चीज़ उनको एहसास कमतरी में मुब्तला करती है, और एहसास कमतरी भी और शदीद किस्म की शेम और गिल्ट, क्योंकि वो सडनली उनको अपनी उस पर्सनैलिटी का सामना करना पड़ जाता है जिस पर्सनैलिटी को वो बहुत पहले अबेंडन कर चुके होते हैं, ठीक है। जिस पर्सनैलिटी को बहुत कमतर समझते हैं, जिस पर्सनैलिटी को वो बहुत बुरा समझते हैं, उसकी तरफ देखना नहीं चाहते, ठीक है, और वो अपनी पर्सनैलिटी को अबेंडन कर चुके होते हैं। अब जाहिर है कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत पहले अबेंडन हो चुकी होती है। एक चीज़ होती है ना, जिंदा चीज़ होती है, वो वक्त के साथ साथ ग्रो करती है, मजबूत होती है, लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत पहले, अपनी सेल्फ को बहुत पहले अबेंडन कर चुके होते हैं, तो वो एक डेड सेल्फ होती है, डेड, उनकी पर्सनैलिटी बनती नहीं है कभी, ठीक है। तो जब वो किसी बच्चे को देखते हैं कि वो हमें वैलिडेट करने की बजाय, हमारा एक्सटेंशन बनने की बजाय एक अलग पर्सन बन रहा है, तो वो चीज़ नार्सिसिस्टिक पेरेंट को अपनी डेड पर्सनैलिटी, अपनी डेड सेल्फ की याद दिलाती है, जिसकी वजह से वो बहुत बैड फील करते हैं, वो फीलिंग फील करते हैं जो वो करना नहीं चाहते हो, जिससे भाग कर उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी सेल्फ को अबेंडन किया होता है, ठीक है, उसका सामना करना पड़ता है। तो वो चीज़ जो है उनको इतना इन्फीरियर फील करवाती है, वो अपने आप को उस इन्फीरियॉरिटी और उस शेम की फीलिंग को फील करने से बचने के लिए वो उस बच्चे की पर्सनैलिटी को शन करने की कोशिश करते हैं, उस बच्चे की पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय करने के लिए वो बच्चे का कॉन्फिडेंस पे वार करते हैं, बच्चे की क्रेडिबिलिटी, जो इधर उधर उसकी रेपुटेशन बननी होती है, उसके ऊपर वार करते हैं, और वो बच्चे के बचपन से ही, जो स्केपगोट चाइल्ड है उसके बचपन से ही उसकी रेपुटेशन नार्सिसिस्टिक पेरेंट फैमिली में, नेबरहुड में, यहाँ वहाँ ख़राब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे की कोई क्रेडिबिलिटी ना रहे, बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए, उसकी पर्सनैलिटी ना बन सके, ठीक है। तो वो बच्चे की जो छोटे छोटे वीक पॉइंट्स हैं, उन वीक पॉइंट्स को
آؤٹ آف پرپورشن بڑھا کے نیبرز کو، ادھر ادھر لوگوں کو، بچے کے اسکول میں، اس کی ٹیچرز کو، آئے گئے کو، فیملی میں، ریلیٹیوز میں، ہر جگہ پھیلاتے ہیں آؤٹ آف پرپورشن کر کے. یعنی کہ اگر کوئی بچہ ہے جو بڑا ہو رہا ہے اور وہ ابھی اپنے کپڑے اس کو خود نہیں پہننے آ رہے، یا کوئی بچہ بیڈ ویٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بچے جب بڑے ہو رہے تو ظاہر ہے ان کو پوٹی ٹرین کرنا ہوتا ہے، یا ان کو یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، یا بچہ خود سے بھی نہیں کھا سک رہا، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ظاہر ہے ماں باپ کے پاس تو ہم اپنی ویکسٹ فارم میں آتے ہیں نا، بچپن میں ہم تو ان سے سیکھتے ہیں سب کچھ. تو بچے کے تو بہت سارے ویک پوائنٹ ہوتے ہیں، بچے کے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ چیزیں نارسسسٹک پیرنٹ لوگوں کے سامنے اتنا بولتے ہیں. اگر بچے میں کوئی بچہ آرٹ میں اچھا ہوتا ہے، کوئی میتھ میں اچھا ہے، کوئی انگلش میں اچھا ہے، تو جس چیز میں اسکیپ کوٹ چائلڈ جو ہے وہ ویک ہوگا، وہ دنیا کی سب سے اہم چیز بن جائے گی، اور اس چیز کو ہر آئے گئے کے سامنے بار بار ریپیٹ کیا جائے گا، آؤٹ آف پرپورشن کر کے پیش کیا جائے گا کہ یہ بچہ، یہ تو لگتا ہے ہمیں تباہ کرنے آ گیا، یہ بچہ تو شیطان ہے، یہ بچہ تو. اور یہ میں کوئی بڑھا کے نہیں کہہ رہی، بہت ساری چیزیں میری آبزرویشن میں آئی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے پڑھی، لوگوں نے اپنی لائف کے بارے میں جو لکھی اور بتائی، کہ ان کو آؤٹ آف پرپورشن ان بچوں کو برا بھلا کہا جانے لگا، ان کی چھوٹی سی برائی کو بڑھا کے ان کے کانفیڈنس کو کل کیا گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو گولڈن چائلڈ ہے، جو کہ نارسسسٹک پیرنٹ کے لیے اپنی پرسنالٹی ابینڈن کر دیتا ہے پہلے ہی، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ پرسن نہیں ہے، وہ نارسسسٹک پیرنٹ کی ہی ایکسٹینشن ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ذرا سی تعریف، اس کا ذرا سا کام اتنا پھیلے گا، اتنا آؤٹ آف پرپورشن جائے گا کہ ہر آئے گئے کے سامنے کہ یہ تو خدا کا اوتار ہے، یہ تو کوئی جو ہے نا فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اللہ نے بھیجا ہے مدد کے لیے، یہ تو کوئی سیویئر ہے. وہ اتنی تعریف اتنا بڑھائیں گے. یہ چیز اپنے ساتھ بھی کرتے ہیں نارسسسٹک لوگ، کہ اگر نارسسسٹک پرسن کو دنیا کا کوئی کام نہ آتا اور ایک کام آتا ہو، تو وہ کام اتنا اہم ہوگا، اتنا اہم ہو جائے گا کہ ہر ایک کے سامنے اسی کام کو کا ڈھنڈورا پیٹا جائے گا، اسی کام کو بڑھا چڑھا کے بتایا جائے گا، اسی کام کو سب سے اہم کہا جائے گا. کہ نارسسسٹک عورت کو اگر کوکنگ آتی ہے، تو جس عورت کو کوکنگ نہیں آتی وہ تو عورت ہی نہیں ہے، اس کو تو ہیومن ہی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یا اگر کوئی بزنس وومن ہے تو وہ پھر اور لک ڈاؤن کرے گی گھریلو عورت کو کہ اچھا یہ تو کچن میں گھسی رہتی ہے، یہ بھی کوئی کام ہوا. اسی طرح سے نارسسسٹک پرسن جیسے اپنے آپ کو ٹریٹ کرتا، اسی طرح سے گولڈن چائلڈ کا چھوٹا سا کام دنیا کا سب سے اہم کام ہو جائے گا. آؤٹ آف پرپورشن پریز ملے گی، آؤٹ آف پرپورشن اس کی جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں ان کو بڑھا چڑھا کے سب کے سامنے کہا جائے گا. وہ چھوٹا سا کام کریں گے تو اس کو بار بار کہ ہائے یہ مر گیا کام کر کے، ہائے یہ اس نے تو کمال کر دیا. اس کے برعکس جو اسکیپ کوٹ چائلڈ ہے، اس کی خوبیوں کو، چاہے وہ بچہ پوئم لکھ کے لا رہا ہے، وہ بچہ سنگنگ کر رہا ہے، وہ بچہ ڈرائنگ کر رہا ہے، وہ بچہ باغبانی کر رہا ہے، اس کی کسی خوبی کو ایکنالج نہیں کیا جائے گا، اوور لک کیا جائے گا، منیمائز کیا جائے گا. اس کی کسی خوبی کو خوبی مانا ہی نہیں جائے گا کہ یہ بھی کوئی خوبی ہوئی، کہ تم اس پہ خوش ہو رہے ہو، یہ بھی کوئی چیز ہے. یعنی کہ نارسسسٹک پیرنٹ کی یا نارسسسٹک پرسن کی ذات کی اگر ویلیڈیشن ہو رہی ہے، یا اس کی تعریف و ستائش ہو رہی ہے، تو وہ پرسن جو بھی کام کرے گا اس کام کو
بہت زیادہ پریز ملے گی نارسسسٹک پرسن سے، اور وہ پھر پوری فیملی کو، یا اگر ورک پلیس پہ ہیں تو ورک پلیس پہ سب کو ٹرین کریں گے کہ اس پرسن کو عزت سے بلایا جائے، اس کی رسپیکٹ کی جائے، کیونکہ وہ یہ کام کر رہا ہے. اور جو پرسن یا بچہ اگر نارسسسٹ کو کی ایکسٹینشن نہیں بن رہا، اس کے لیے اپنی پرسنالٹی کو ابینڈن نہیں کر رہا، تو پھر اس کی ساری خوبیاں آہستہ آہستہ کر کے اس کو اتنا زیادہ ڈاؤن کیا جائے گا، ایون انہی خوبیوں کے اوپر اتنا کرٹیسائز کیا جائے گا کہ آہستہ آہستہ کر کے وہ خوبیاں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، بچہ ہے نا گھر میں، تو ہم اس کی خوبیوں کو ہم نے نکھارنا ہے، اس کی خوبیوں کو ہم نے آگے لے کے آنا ہے. لیکن انہی اچھی چیزوں کو، کہ اگر بچہ آہستہ بولتا ہے، آہستہ چلتا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ شائستگی کے ساتھ، سافٹنس کے ساتھ، وہی چیز اگر گولڈن چائلڈ کر رہا ہے تو کہیں گے کتنا سافٹ اسپوکن ہے، کتنا سویٹ ہے. وہی چیز اگر اسکیپ گوٹ چائلڈ کرے گا تو کہیں گے کتنا ٹلا ہے، کتنا سلو ہے، کتنا لیزی ہے. اور بچہ اگر ڈرائنگ کر رہا ہے تو کہیں گے بھائی یہ کیا ہے، پیپر گندے کر رہے ہو، گند مچا رہے ہو، یا آرٹ اینڈ کرافٹ کا کر کے کمرہ گندا کر دیا ہے. ایسا ایسا کر کے بچہ بالکل اس کی اسپرٹ کو کرش کر دیا جائے گا. تو یہ ہے آؤٹ آف پرپورشن دوسرے کے جو آپ کے کام کا ہے اس کے کسی بھی ٹریٹ کو، اس کی کسی بھی کریکٹرسٹک کو آؤٹ آف پرپورشن اچھا بنا دینا، یا جو بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے کام کا نہیں ہے، اس کی برائی کو بڑھا چڑھا کے بتانا، یا اس کی خوبی کو منیمائز کر دینا. تو یہ چیز کرتے ہیں نارسسسٹ لوگ. اور کرٹیسائز جب کرتے ہیں یا بچے کو ڈانٹتے ہیں تو وہ بھی پوری طرح سے اسپرٹ کرش کر دیتے ہیں اسکیپ گوٹ کی. اس کو چڑیل بھی بولیں گے، اس کو شیطان بھی بولیں گے، جو ان کے منہ میں آئے گا اس کو بددعائیں بھی دیں گے. اور جہاں پر یعنی وہ اپنی ذات کی، اپنی ایکسٹینشن کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ گولڈن چائلڈ کی تعریف کریں گے، اپنی ایکسٹینشن سمجھ کے کریں گے. اپنی ذات سے باہر تو کسی کی تعریف نہیں کر سکتے کہ وہ ایک الگ سیلف بن رہی ہے نا، وہ تو اس کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں اس کی سیلف کو. تو وہ پھر تعریف میں زمین آسمان کی کلابیں ملائیں گے. اور سم ٹائم نارسسسٹک لوگ جس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا، آؤٹ آف پرپورشن اتنی ہوتی ہے کہ وہ بندہ خود بھی شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں میں تمہاری تعریف کر رہے ہیں، تمہاری ریپوٹیشن بلڈ کر رہے ہیں، اور ہم ایسا کرتے رہیں گے اگر تم ہمارے کام آؤ گے. ورنہ پھر اس کے برعکس ہوگا. پھر سب کے سامنے اسکیپ گوٹ چائلڈ کی مثال ہوتی ہے جس کی ریپوٹیشن کو سسٹمیٹکلی سمیئر کیمپین کے ذریعے اور بہت لمبا عرصہ اس کے بچپن سے اس کی پوری لائف اس کی ریپوٹیشن کو، اس کی ساکھ کو بالکل برباد کر دیتے ہیں یہ لوگ. تو یہ ہے جناب آؤٹ آف پرپورشن پریز اینڈ کرٹیسزم. تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.